صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین پہلے صحابی میرے صدیق ہے، پہلے خلیفہ میرے صدیق ہے، بلال کو غلام سے آزاد کرائے، امامت علی عمر عثمان کرائے، مولا 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 صدیق مولا میرے صدیق مولا۔ تاریخ اسلام کا ایسا نام ہے کہ جب تک دنیا رہے گی یہ نام بھی موجود رہے گا۔ تا جہانست ہم چوں مصطفیٰ پیرے، بود نہ ابو بکر صدیق مریدے۔ دنیا میں نہ مصطفیٰ جیسا کوئی پیر ہوا اور نہ ابو بکر جیسا کوئی مرید ہوا ہے۔ سب سے بڑے پیر وہ آقائے کائنات علیہ السلام ہیں، اور سب سے بڑے مرید وہ صدیق اکبر ہیں۔ مرید ہوتا کیسا ہے؟ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، پیر تمہاری کھال سے تمہاری ہڈیاں اور گوشت نکال لے، صرف کھال ہی کھال بچے، اور وہ اس کھال میں اب بھوسا بھر دے تو بھی تمہاری زبان پہ اف نہیں آنا چاہیے۔ جہاں ایسی جانثاری ہو اسے مرید کہا جاتا ہے، جہاں ایسی فدائیت ہو اسے مرید کہا جاتا ہے، جہاں ایسا قربان ہونے کا جذبہ والہانہ ہو اسے مرید کہا جاتا ہے۔ تاریخ عالم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی فدائیت اور جانثاری وہ کہیں اور نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ میں یہ مشہور تھا کہ مولا علی بہت بڑے بہادر ہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں سے حضرت علی نے خود پوچھ لیا کہ اے لوگوں بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پہلوان بہادر اور طاقتور ہے کون؟ لوگوں نے کہا مولا علی آپ ہی ہیں، آپ سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ خیبر کا دروازہ جو ہے جسے 40 لوگ ہلا نہ سکے آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا تھا اسے، آپ جیسا بہادر، آپ سب سے بڑے بہادر ہیں۔ اب مولا علی کا جواب سنیں۔ مولا علی کہتے ہیں غلط، میں سب سے بڑا بہادر نہیں، سب میں بڑے بہادر تو ابو بکر صدیق ہیں۔ حاضرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آخر خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والا کہہ رہا ہے مجھ سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ اب بہادری بھی دیکھیے اور فدائیت کا جذبہ بھی دیکھیے۔ مولا علی اس پر دلیل دیتے ہیں کہ ابو بکر سب سے بڑے بہادر اس لیے کہ جب بدر کا میدان سجا، کافر سامنے تھے، مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے، کافروں کی تعداد بڑی تھی، مسلمان تھوڑے تھے۔ صحابہ کے آپس میں مشورہ ہوا اس میدان جنگ میں آقائے کریم علیہ السلام کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ کون ہوگا جو حضور کی حفاظت کرے؟ حضرت حمزہ پیچھے ہٹ گئے کہ میں اس موقع پر رسول اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم پیچھے ہٹ گئے، حضرت سعد پیچھے ہٹ گئے، اکابر صحابہ سب پیچھے ہٹ گئے۔
مولا علی بھی پیچھے ہٹ گئے کہ میں ایسے موقع پر رسول اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ جب سب پیچھے ہٹ گئے تو جو سفر و حضر کا ساتھی رہا، جو غار کا ساتھی رہا، وہ آگے آیا، اس نے کہا میں حضور کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو صدیق اکبر کے بارے میں مولا علی کہیں جہاں سب پیچھے ہٹ گئے وہاں صدیق اکبر نے رسول اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقائے کائنات علیہ السلام سے محبت کیسے تھی؟ محبوب سے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے مشن کو باقی رکھا جائے، اس کے مشن کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، اس کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ آقائے کائنات علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ فرمایا، اور آپ کو حیرت ہوگی حضرت اسامہ جنہیں امیر لشکر بنایا گیا ان کی عمر اس وقت صرف 16 یا 17 سال تھی۔ 16 یا 17 سالہ نوجوان، اور وہ قیادت کر رہا تھا ابو بکر صدیق کی، وہ قیادت کر رہا تھا عمر فاروق کی، وہ قیادت کر رہا تھا عثمان غنی مولائے کائنات کی۔ پھر اچانک آقائے کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا۔ وہ لشکر چند منزلوں سے ہی واپس آ گیا۔ صحابہ جب آقائے کریم علیہ السلام کے غم سے فارغ ہوئے اور سارے صحابہ نے اپنے اتفاق سے حضرت صدیق اکبر کو امیر المومنین مان لیا۔ کوفہ میں حضرت مولا علی کی خلافت کے زمانے میں حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ ابو بکر صدیق خلیفہ کیسے بنے تھے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہم سارے صحابہ نے مل کر انہیں خلیفہ بنایا تھا، ہم سارے صحابہ نے مل کر انہیں خلیفہ بنایا۔